حضرات محترم، اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر اس نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں سب کی سب اللہ کے حکم کی فرما بردار ہیں۔ جو جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا ہے وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، چاہے اپنی جان کیوں نہ لٹانی پڑ جائے۔ اور دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ نے دنیا کی زندگی کے اندر اختیار دیا ہے کہ تمہارے سامنے دو رستے ہیں۔ ایک رستہ ہے خیر کا جو اللہ رب العزت کی خوشنودی، اس کی رضا کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا رستہ ہے شر کا جو شیطان کی طرف جاتا ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی آج تک اور جب تک رہے گی، یہ خیر اور شر کا کلیش ہمیشہ رہا ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی دعوت، اللہ کی ذات کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ گئے۔ اللہ نے جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول بھیجے وہ ان کی اطاعت کرنے لگے، انہیں اہل ایمان کہا جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے بدنصیب ہیں جنہوں نے نہ اللہ کو رب مانا اور نہ اس کے رسولوں کی بات کو تسلیم کیا، بلکہ وہ اپنی خواہش کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ انہیں اہل کفر کہتے ہیں۔ کافر بھی اپنے کفر میں ظاہر ہے، ایماندار اپنے ایمان میں ظاہر ہے، لیکن ایک لوگ درمیان میں ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دل کا بیمار کہا ہے، وہ منافق ہے۔ آج کی مجلس میں ان کے متعلق کچھ نشانیاں تذکرہ کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے رہے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، جب اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسی تشریف فرما تھے، اس وقت تو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ فلاں فلاں بندہ اپنے دل میں یہ بات نفاق چھپائے ہوئے ہے، لیکن آج ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، کہیں یہ بیماری ہمیں تو نہیں لگی۔ کیونکہ صحیح بخاری کے اندر ابن ابی ملیکہ یہ کہتے ہیں، جب رسول اللہ نے نفاق اور منافق کے متعلق ان کی سزاؤں اور ان کی بدبختی کا تذکرہ کیا تو میں نے بہت سے کبار صحابہ کو دیکھا جو اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں نفاق ہمارے اندر نہ آ جائے۔ حتیٰ کہ ایک عظیم شخصیت نبی کریم نے، ایک صحابی تھے حذیفہ بن یمان، آپ نے رازداری میں ان لوگوں کے نام بتائے تھے جن کو متعلق اللہ نے بتایا تھا یہ بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں نظر آتے ہیں، یہ حقیقتاً منافق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضرت حذیفہ بن یمان کو کہا، حذیفہ مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان لوگوں کے متعلق بتایا ہے کہ جو منافق ہیں، کیا ان میں میرا نام بھی ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان ایک دم کہنے لگے، امیر المومنین، آپ اور نفاق کا کیا تعلق؟ لیکن آپ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی اس بات پہ گھبراتے تھے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً یہ دعا آپ نے میرے اور آپ کے لیے سکھائی تھی
کیونکہ آپ کا نفاق سے کیا تعلق ہے؟ جس طرح زمین آسمان سے دور ہے اسی طرح نفاق رسول اللہ سے دور ہے، لیکن آپ ساری زندگی اللہ سے اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے رہے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق وسوء الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ میں نفاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من النفاق وسوء الاخلاق، برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والاعمال والاہواء، ہر برے عمل سے اور ہر بری خواہش سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ انسان کے اندر بری خواہشات اسی وقت پنپتی ہیں جب اس کے دل میں ایمان کا پودا کمزور ہو جاتا ہے، نفاق جڑ پکڑ لیتا ہے، تو پھر انسان گناہوں کی دلدل میں دنس جاتا ہے۔ لیکن کچھ نفاق ایسے ہیں جن کا انسان کو خود احساس نہیں ہوتا، لیکن حقیقتاً وہ انسان ایمان سے دور جا چکا ہوتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میں اس جو قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے یا اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس خباثت سے، اس بیماری سے، اس کمینگی سے محفوظ رکھے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اصلاح، کیونکہ یہ بات یاد رکھے، یہ جو اللہ نے امت اسلام کو جمعے کا دن دیا اور جمعے کے دن یہ خطبے کا میڈیا دیا، اس کا مقصد کہنے والے اور سننے والوں کی اصلاح ہے، نہ کہ انہیں تنقید کرنا نہیں ہے، انہیں کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح ہے۔ اور سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے، آپ نہیں، کہنے والا خود مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن پورا پڑھ لے، اللہ نے سب سے پہلے خطاب کسے کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ کو۔ مقصد ساری کائنات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ کام اس طرح ہے، یہ کام اس طرح ہے، اور سب سے پہلے جس سے جو خطاب کرنے والا ہے وہ اس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، جب ہم قرآن کریم شروع کرتے ہیں، پہلے سورت فاتحہ ہے، یہ مقدمۃ القرآن ہے، قرآن کا مقدمہ ہے۔ اس کے بعد دوسری سورت، جب سورت بقرہ کا آغاز کرتے ہیں، 5 آیات ہیں جو اہل ایمان کے متعلق ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کے بعد 2 آیات کافروں کے متعلق ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ کافر، ان کی دلی کیفیت یہ ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اب ان پہ ایمان لانا یہ ناممکن ہے۔ اس کے بعد 13 آیات ہیں جو منافقین کے متعلق ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، کون کون شخص نفاق میں آتا ہے۔ پہلی بات، یہ بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایماندار نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، من آمن باللہ، اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، یہ ایماندار نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے وما یخدعون الا انفسہم، نہ تو یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اہل ایمان کو بھی اللہ بچا سکتے ہیں۔
حقیقتاً یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور انہیں احساس ہی نہیں، شعور ہی نہیں یہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں. یہ حقیقتاً منافق اللہ یا اہل ایمان کا نہیں، اپنا ہر قدم پہ نقصان کرتا ہے. ممکن ہے اس کے کردار، اس کے افعال، اس کے معاملات کی وجہ سے مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہوں، لیکن اس کا وبال اسے ہی بھگتنا پڑے گا. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض. یہ نفاق جو ہے یہ دل کی بیماری ہے. ایک بیماری جسمانی ہوتی ہے، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، سر درد ہوئی، پاؤں درد ہوا یا کوئی بھی، لیکن جو نفاق ہے یہ دل کی بیماری ہے، بظاہر نظر نہیں آتی لیکن انسان کو برباد کر دیتی ہے. اللہ رب العزت ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. یخادعون فی قلوبہم مرض. جب کسی کے دل میں یہ بیماری آتی ہے نا، پھر اللہ بھی اسی رستے پہ لگا دیتا ہے. فزادہم اللہ مرضا. اللہ اس بیماری کو اور بڑھا دیتے ہیں کہ یہ اسی پہ رہے. فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. یہ سوچ لیں یہ بیماری انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کروا دے گی. بما کانوا یکذبون. کیوں؟ یہ ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر انسان سے جھوٹ، ہر بات پہ جھوٹ. اسلام ہے تو اس پہ جھوٹ، کاروبار ہے تو اس پہ جھوٹ، ملازمت ہے تو اس پہ جھوٹ، ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے یہ نفاق انہیں عذاب علیم میں لے جائے گا. العیاذ باللہ. جب انہیں کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، یار جو کردار ادا کر رہے ہو معاشرے کے اندر یہ اچھا نہیں ہے، تو آگے سے جواب دیتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کتنے ہی لوگ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں خاندانوں کو لڑا دیتے ہیں، بھائی بھائی کو لڑا دیتے ہیں، بہن بھائیوں میں لڑائی ڈال دیتے ہیں، لیکن جب کہا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہو، جی میں تو اصلاح کر رہا ہوں، حقیقتاً وہ اصلاح نہیں کر رہے. اللہ فرماتے ہیں الا انہم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں خبردار انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. یہی فسادی ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح اہل ایمان لوگ ایمان لائے، تو آگے سے کہتے ہیں قالوا ونؤمن کما آمن السفہاء. اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. یعنی وہ اہل ایمان کو، اہل توحید کو، رسول اللہ کے متبعین کو بے وقوف کہتے ہیں. العیاذ باللہ. کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. اب اللہ ان کا جواب دیتا ہے الا خبردار انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. حقیقتاً پاگل بے وقوف یہی ہیں لیکن انہیں علم ہی نہیں اس بات کا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو نفاق ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک نفاق ہے اعتقادی، اس کی آگے 5 چیزیں ہیں. اعتقادی یعنی انسان کا اعتقاد اس بات پہ ہو تو وہ پکا کافر ہے، اس کا ایمان اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نفاق یہ نفق سے ہے. نفق ایسی سرنگ کو، ایسی بل کو کہتے ہیں جس کے دونوں طرف سوراخ ہوتا ہے. ایک جانور ایک طرف سے گھستا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ واپس اسی رستے سے نہیں آتا بلکہ بچاؤ کے لیے دوسری طرف سے. تو منافق کو منافق اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے اپنے مفادات کے لیے کہ جس طرح وہ جانور دوسرے رخ سے نکل جاتا ہے. اسی طرح نفاق کا ایک معنی ہے چھپانا. یہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے کہ لوگوں کے سامنے میرا اصل روپ ظاہر نہ ہو. اللہ رب العزت یہ بھی سورۃ بقرہ دوسرے پارے کے نصف کے قریب اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
ان کی باتیں سن کے اتنا بندہ متاثر ہوتا ہے کہ اتنی اچھی گفتگو. من يعجبك قوله في الحیات الدنیا، پھر وہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِ، اپنے آپ کو مخلص، اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ سخت جھگڑالو لوگ ہیں، یہ ظاہراً پردہ ڈالا ہوا ہے اپنے اوپر، لیکن اندر سے یہ لوگوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، کھیتیاں تباہ کرتے ہیں، ملکوں میں افراتفری ڈالتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، جب یہ اپنوں میں لوٹ کے جاتے ہیں نا، وہاں ان کی پوری پلاننگ انسانی نسلوں کی بربادی ہوتی ہے، ملکوں میں افراتفری ہوتی ہے. ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں فتنہ پڑے، چاہے وہ دین کے معاملے میں یا سیاست کے معاملے میں. یہ فتنہ پرور لوگ ہیں. کہا کہ جب اپنے لوگوں میں لوٹ کے جاتے ہیں وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. اگر ان کا کسی وقت پردہ چاک ہو جائے، پتہ چل جائے یہ بندہ ایسے کردار کا حامل ہے، تو کوئی انسان بھلا آدمی نے کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، بھئی اللہ سے ڈر جا، کیا کر رہا ہے، کیا کردار ہے تیرا معاشرے کے اندر. تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، فوراً عزت پکڑ لیتی ہے. لو مجھے کہتے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اللہ کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمِحَادُ، جو شخص اس کو اس کی غلطی کا احساس دلایا جائے، وہ غلطی ماننے کے بجائے الٹا پڑ جائے اور کہا مجھے سمجھا رہے ہو، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، اس جیسا نادان انسان کوئی نہیں ہے. اچھا انسان وہ ہے جب اسے احساس دلایا جائے کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ سوچے شاید میں ہی غلط ہوں. یہ ایمان کی علامت ہے. اگر وہ انسان اپنی غلطی پہ اڑا رہے اور الٹا یہ کہے کہ مجھ جیسا دانا کوئی نہیں، یہی نفاق کی علامت ہے، العیاذ باللہ. تو میرے عزیز بھائیوں، ائمہ مفسرین نے نفاق کی دو قسمیں بیان کی ہیں. پہلی ہے اعتقادی. اعتقاد کہتے ہیں کسی چیز پہ یقین کرنا. تو پہلی قسم یہ ہے کہ انسان بظاہر تو لوگوں کے سامنے مسلمانی کا روپ دارے، لیکن اللہ رب العزت کے احکامات کو کوئی حیثیت نہ دے. جس طرح کہ آج بھی بعض دہریے لوگ بظاہر ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. اور آج تو بہت سے لوگوں کو سوشل میڈیا نے ننگا کر دیا ہے. وہ ذلیل انسان اللہ کی ذات کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان شرم سے اس کا سر جھک جاتا ہے، غیرت سے پھٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرے سامنے آئے تو میں اس کے ساتھ کیا کروں. یہ سب سے پہلا یہ شخص ہے جو بظاہر اس کا نام مسلمانوں والا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہوا، مسلمان معاشرے میں رہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کے متعلق بکواس کرتا ہے. دوسرا اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو یہی رویہ رسول اللہ کے متعلق رکھے. اللہ کی بات ٹھیک ہے لیکن رسول اللہ کی بات ایسی نہیں ہے. جس طرح کے منکری حدیث جو ہیں یہ ایسا کہتے ہیں. اور آج بھی بعض لوگ دین کے نام پہ اسکالر بن کے سوشل میڈیا، الیکٹرک میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایک عام انسان تھے، آپ کی بات بھی عام انسانوں جیسی تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ عام انسان تھے. وہ سیدنا عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا، آپ کے دادا محترم عبد المطلب تھے. اللہ نے آپ کو بیٹے اور بیٹیاں سے نوازا، آپ ازواج بھی رکھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمارے اور ان کے درمیان یہ جو فرق ہے، اللہ نے آپ کو جو نبوت اور رسالت دی تھی، اللہ آپ پہ جو وحی نازل کرتا تھا،
ہم ان کے مقابلے میں زمین کے ذرے ہیں، وہ آسمان کے ستاروں اور سورج سے بھی بلند ہیں۔ تو کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ رسول اللہ کی بات ہماری بات جیسی ہے، یہ اعتقادی منافق ہے۔ اور ایک وہ شخص جو رسول اللہ پہ اترنے والی وحی جو قرآن اور سنت کی صورت میں ہے، اس میں سے بعض کا انکار کرے اور بعض کا اقرار کرے کہ فلاں فلاں سنت سر ٹھیک نہیں ہے، فلاں فلاں بات ہمارے لیے اب لاگو نہیں ہے، فلاں بات یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اب نیا زمانہ ہے، یہ بھی اعتقادی منافق ہے، یہ بھی ایمان کی نعمت سے محروم ہو کے یہ کفر کی دلدل میں چلا گیا ہے، العیاذ باللہ۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں کہ کوئی شخص جو مسلمانوں کے زوال پہ خوش ہوتا ہے، ایک شخص تھا، بڑی دیر کی بات ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا نام تھا نارووال کے علاقے کا ZA سلہری۔ یہ شخص قادیانی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنے اسلام لانے کا جو واقعہ درج کیا ہے، آج بھی وہ کتاب ملتی ہے اس کے اسلام لانے کے واقعات کے متعلق، یہ بہت بڑا صحافی تھا۔ کہتا ہے مجھے کسی نے مسلمان نہیں کیا، میرے گھر والوں نے مجھے مسلمان کیا ہے۔ وہ کس طرح؟ کہنے لگا کہ ہم اپنے آپ کو بھی مسلمان سمجھتے تھے، لیکن ایک بات مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ جب بھی مسلمانوں کو خوشی ملتی، ہمارے گھر میں ایسے تھا جیسے ماتم ہو گیا ہے۔ وہ قادیانی گھرانہ تھا، اور اگر مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو ہمارے گھر میں ایسے ہوتا جیسے آج عید کا دن ہے۔ یہ چیز مجھے سوچنے پہ مجبور کیا، اگر ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی مصیبت پہ خوشی کیوں، اور مسلمانوں کی مصیبت پہ خوشی کیوں، اور مسلمانوں کی خوشی پہ ہمیں غم کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو ہم نہیں ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو وہ نہیں ہیں۔ پھر میں نے جب اس پہ تحقیق شروع کی تو مجھے احساس ہوا کہ ہم نہیں ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں، کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جو مسلمانوں کی مصیبت پہ خوش ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ اپنے دل کی بیماری کا علاج کروائے۔ وہ اعتقادی منافق ہے جو مسلمانوں کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اعتقادی منافق بناتی ہیں، اور ایسا منافق آدمی پکا کافر ہے، اس کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے عملی نفاق، کہ انسان کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اسے نفاق کی طرف لے جاتا ہے، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور آہستہ آہستہ اگر وہ اسی رستے پہ چلا رہے تو تباہی کی طرف ضرور چلا جاتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ عملی نفاق کو نفاق اصغر بھی کہتے ہیں۔ اس میں صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی بات، ایک آدمی یہ بات اپنے پلے باندھ لے۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث۔ یہ عملی نفاق جو ہے یہ 3 ہیں، 3 وجہوں سے عملی نفاق میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، آیت المنافق ثلاث۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی تصور کرتا ہے۔ اگر ان کے اندر یہ 3 علامتیں، یہ 3 میں سے کوئی آ گئی تو نفاق کا کچھ حصہ اس میں داخل ہو گیا، العیاذ باللہ۔ ان میں پہلی بات آپ نے یہ فرمائی، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے۔
آج خیانت کی بہت بڑی قسم یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ مجھ پہ اعتماد کر کے مجھے مال دے دیتے ہیں کہ آپ پیسے بعد میں دے دینا، میں آپ کے پیسے ادا نہیں کرتا۔ یہ خیانت ہے، یہ نفاق ہے جس میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ لینے والا منتیں کرتا ہے، دینے والا بدماشی کر رہا ہے۔ اذا اؤتمن خان، اگر آپ کسی ایسے کام کے لیے کسی کو پیسے دیتے ہیں، یہ تیرے پاس امانت ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یہ مسجد کی امانت ہے، یہ مدرسے کی امانت ہے، وہ اس میں خیانت کرتا ہے تو یہ بھی نفاق کے، بے شک وہ ممبر پہ کھڑا ہے۔ اذا اؤتمن خان، منافق کی سب سے پہلی علامت یہ ہے جب امانت، اسی طرح ملازمت، یہ بھی ایک امانت ہے۔ ہم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ اس منصب کے لیے میں اہل ہوں، پھر ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اہل ہیں ہم آپ کو ہائر کرتے ہیں، آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، اور اس کی سروسز لیتا ہے وہ، لیکن سروسز لینے کے باوجود اگر لوگوں کا کام نہیں کرتا تو یہ بھی خائن انسان ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، کہا جو شخص 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا عہد کرتا ہے وہ پوری ڈیوٹی نہیں دیتا اور آ کے تنخواہ لے لیتا ہے، یہ بھی خائن انسان ہے۔ تو اس طرح جب ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سی کوتاہی اپنی نظر آئے گی، اور جب انسان ڈلوان کی طرف گرتا ہے نا پھر سنبھلتا نہیں جلدی سے۔ یہ وہ ڈلوان ہے جس کی طرف جاتے ہوئے انسان نفاق کی دلدل میں گر جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ کیونکہ نبی مکرم نے فرمایا وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان طرف تصور کرتا ہے، اگر اس میں امانت نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جس بندے کے پاس امانت نہیں ہے اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ دوسری علامت۔ اب ہم دیکھ لیں مذاق ہو یا کچھ بھی، اب دیکھیں نبی کریم نے تو یہاں تک منع کیا کہ اگر آپ اپنے بچے کو کچھ دینا نہیں نہ چاہتے تو کہتے ہیں آؤ میرے پاس میں تمہیں یہ دوں، تو نہیں دیتے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور یہ جھوٹ چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں انہیں بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے۔ ایک حدیث میں 3 بتائے، ایک حدیث میں 4 بتائے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، جبکہ ہمارا خالق مالک رازق وہ ہے۔ انسان کسی اور کو رازق سمجھے، انسان کسی اور کو مالک سمجھے، انسان کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے، اللہ کی ذات کو یہ نہ سمجھے۔ تو کہا سب سے بڑا گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا۔ دوسرا فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنی، ماں باپ اصلاح کر رہے ہیں یہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ اور تیسرا فرمایا ٹیک لگا کے رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قول الزور شہادت الزور، اتنی مرتبہ فرمایا صحابی کہتے ہیں ہم اپنے دل میں کہنے لگے اللہ کرے آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ نے ٹیک کو چھوڑ دیا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور پورے جذبات سے بار بار کہنے لگے قول الزور شہادت الزور، قول الزور شہادت الزور، جھوٹی بات کرنی، جھوٹی گواہی دینی، یہ کبیرہ گناہوں میں گناہ ہے، اور یہ منافق کی علامت ہے۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تیسری علامت فرمایا اللہ اکبر وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. ہر دن کل آ جانا، کل آ جانا، کل آ جانا. پاس موجود ہے اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس کو دینا دینے کے لیے نہیں دیتا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جو بھی ایگریمنٹ کسی کے ساتھ کرتا ہے توڑ دیتا ہے. اور ہم اسے اپنی چلاکی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی میں کتنا کما لیا، وہ سودا توڑ کے یہ دے دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، جو ایگریمنٹ کیا ہے پورا کرو، یہ تمہارے رب کا حکم ہے. جب اس ایگریمنٹ کو توڑ دیں گے، پورا نہیں کریں گے جو زبان کی ہے، تو ہمیں نفاق کے اندر لے جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث میں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں، اربع من کن فیہ کان منافقا خالص، 4 چیزیں جس میں آ جائیں وہ پکا منافق بن جاتا ہے. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدع، اگر کسی میں ان میں سے کوئی ایک آ جائے تو نفاق کی ایک قسم آتی ہے، اگر وہ اسے چھوڑ دے تو انسان نفاق سے پھر نکل جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ یہاں 3 وہی جو میں عرض کر چکا. اذا اؤتمن خان، واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، جب امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب عہد کرتا ہے تو غداری کرتا ہے، توڑ دیتا ہے. چوتھا فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑتا ہے کسی سے تو گالیاں نکالتا ہے. تو آج تو باپ کی زبان سے اس کے بیٹے محفوظ نہیں ہیں، بھائی کی زبان سے اس کا بھائی محفوظ نہیں ہے، بیٹے کی زبان سے باپ محفوظ نہیں ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بلکہ ہماری دوستی کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ کسی دوست کو جب ملتے ہیں السلام علیکم یہ کہنے کے بجائے اسے گالی دیتے ہیں ماں اور بہن کی. یہ ہے ہمارا دین، یہ سکھایا ہمارے رسول نے ہمیں. اسلام کی بنیادی اساس ہے کہ دوسرے کی سلامتی کے ضامن بنو. جس ماں نے دعائیں دے کے گھر سے بھیجا تھا اسی ماں کو گالی، جس بہن نے ہماری حفاظت کے لیے اللہ سے التجائیں کی تھی اس بہن کو گالیاں. کبھی غیرت نے آپ کو ٹھٹکایا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کئی بیٹے، کئی ہماری مائیں بہنیں رو پڑتی ہیں کہ حاجی صاحب بڑی گندی گالیاں گھر میں نکالتے ہیں. اگر حاجی صاحب کو اللہ نے پوچھ لیا حاجی صاحب میں نے تمہیں نماز بھی بتائی، تو نے نماز بھی پڑھی، میں نے حج کا رستہ بتایا وہ بھی کیا، زکوٰۃ کا بھی کر لیا، لیکن اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکا. اور انسان سوچے تو صحیح، جب وہ اپنی بیٹی کو گالی بکتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ کس کو؟ بیٹیوں کی عزت کے محافظ تو باپ اور بھائی ہوتے ہیں. ماں کی عزت کے محافظ اس کے بیٹے اور اس کا خامد، اس کا باپ اور اس کا بھائی ہوتا ہے. اسی ماں کو گالی. یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ نفاق ہے. ہمیں اپنے رب کے ان کلمات کو یاد رکھنا چاہیے، پلے باندھنا چاہیے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے، میرا رب مجھ پہ رحم کرے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا فیصلہ قرآن کریم سورۃ انفال کی آیت نمبر 8 میں سنا دیا. ان اللہ لا يحب الخائنین، جو خیانت کرتا ہے اللہ اسے کبھی محبت نہیں کریں گے. جس سے اللہ محبت نہیں کریں گے اس پہ رحم بھی نہیں ہے.
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت ہر چیز میں وسیع ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ اپنی رحمت خاص اسے عطا کرتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ خیانتیں نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے متعلق بھی یہ فرمایا، مسند احمد حدیث نمبر 12383، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، جس بندے کا عہد نہیں ہے، ایگریمنٹ میں وہ پکا نہیں ہے، اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا رب جو ہمیں خود کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، لوگوں میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا، لیکن تمہارا بھی تو کوئی حق ہے، ان شکر تم میرا شکر ادا کرو، میری بات مانو۔ تو اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ آیت وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کا ایک بہت بڑا ادیب اور شاعر مکے میں آیا ہے، اور اس وقت میرے ذہن میں نام نکل گیا ہے، بہت بڑا ادیب اور شاعر تھا۔ جب وہ مکے میں آیا تو لوگوں نے کہا یہاں ایک نعوذ باللہ ایسا شخص ہے مجنوں، تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے، اس پہ شاید جادو ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ماں باپ کے دین سے ہٹ گیا ہے، تم اسے نہ ملنا۔ جس کے پاس جاتا وہ یہی بات کہتا۔ اس نے سوچا کہ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، ایک ادیب ہوں، شاعر ہوں، بھلا مجھے کون بہکائے گا؟ وہ پوچھتا پچھاتا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگوں نے کہا تھا وہ بکواس تھی۔ اب یہ رسول اللہ کے پاس آگے کہنے لگا کہ میں ایک اچھا طبیب بھی ہوں، شاعر اور ادیب بھی ہوں، میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنے لگا کہتے کیا ہیں؟ تو رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تم ادوا الامانات الی اہلھا، جو امانتیں ہیں اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ رب العزت بہترین بات کی نصیحت تمہیں کر رہا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھنے والا ہے۔ اس نے کہا اور کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر آپ نے وہ آیت پڑھی 14ویں پارے کی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک تمہارا رب تمہیں حکم کرتا ہے عدل کا، دوسرا حکم کرتا ہے احسان کا۔ عدل یہ ہے جو آپ کا حق ہے وہ آپ لیں، جو دوسرے کا حق ہے اس کو دیں۔ احسان یہ ہے کہ اپنے حق میں سے دوسرے کو دے دیں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، دوسرے کا حق نہیں بھی ہے پھر بھی اس پہ احسان کرو، وہ تمہارا رشتہ دار ہے۔ کہا تین باتیں، یہ حکم کیا، تین باتوں سے اللہ منع کرتا ہے۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ فحاشی سے، بری باتوں سے، گناہوں سے اور بغاوت سرکشی سے منع کرتا ہے۔ کہنے لگا اگر یہ پاگل پن ہے تو ہاتھ آگے کریے، میں تمہارے دین کو قبول کرتا ہوں۔ یہ تو وہ دین ہے۔ عرب کے بڑے بڑے شاعر ادیب جو ہیں، ان کے سامنے جب رسول اللہ نے اللہ کا کلام پیش کیا، اسی طرح ایک شاعر تھا
جب وہ مسلمان ہوا تو ایک دن لوگوں نے کہا کہ عرب پورے کے اندر آپ کے اشعار معروف ہیں، آج اپنے کچھ اشعار تو سنائیں۔ کہنے لگے جس دن سے قرآن پڑھا ہے مجھے شعر سب بھول گئے ہیں، میں کوئی شعر نہیں کہہ سکتا، قرآن سے بہتر چیز کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ ہمیں بھی حکم دے رہا ہے، ان اللہ یامرکم، اللہ تم کو، کن کو؟ اہل ایمان کو۔ ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، ہمیں حکم دے رہا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ پارٹیاں بازی چھوڑ دو، فرقہ پرستی چھوڑو، عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، چاہے ہمارا دشمن کیوں نہیں کر رہا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، اہل ایمان تمہارا شیوا امانتوں کو ادا کرنا ہے، امانتوں کو دبانا نہیں ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ویسے تو یہ بہت ہی نیک تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف مناصب دیے ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب مجھے بھی کوئی منصب عطا فرما دیجئے، میں بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، انک ضعیف، تو ایک کمزور آدمی ہے، نہ تو لوگوں کے درمیان فیصلہ اچھا کر سکے گا، نہ امانت کو اپنے پاس محفوظ رکھ سکے گا۔ میں تمہیں آلودہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم اس اہل نہیں ہو، نیک تم ہو، تیری نیکی میں شک نہیں ہے، تیری ہر چیز، لیکن یہ منصب ضعیف آدمی کے لیے نہیں ہوتا کہ جو فیصلہ نہ کر سکے، جو لوگوں کے سامنے وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، یہ منصب ایک امانت ہے، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، نااہل آدمی جب کسی منصب پہ بیٹھتا ہے قیامت کے دن اسے ذلت اور ندامت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی ذلت یا ندامت میں مبتلا ہو جاؤ۔ وَإِنَّ مِنْ أَخَذَهَا بِحَقَّهَا وَأَدَى الَّذِي عَلَيْهَا فِيهَا، جس کو اللہ نے کوئی منصب دیا اس نے اس کا حق ادا کیا تو پھر وہ اللہ کے ہاں بچے گا، وگرنہ نہیں بچے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں، اللہ نے ہم سب کو ایک منصب دیا ہوا ہے، کسی کو تجارت میں مالک بنا کے بٹھایا ہوا ہے، کسی کو اس کا ملازم بنا کے اسے ایک منصب دیا ہوا ہے کہ تو نے امانت داری کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا ہے، اسے کہا ہے کہ اسے اس کی سروسز پوری دینی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح سرکار مختلف مناصب کسی کو دیتی ہے، تو ان منصبوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بس اس کا فائدہ اپنے گھر ہی لے جائیں، اس منصب کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کی خیر کے لیے سوچیں۔ اگر ہم خیر کریں گے، خیر کا سوچیں گے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو قیامت کی ذلت سے بچیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر انسان کا ایک دائرہ کار ہے، کوئی اپنے گھر میں سربراہ ہے، کوئی اپنے فیکٹری کا سربراہ ہے، کوئی اپنی دکان کا سربراہ ہے، اور اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں کوئی اپنے ادارے کا سربراہ ہے، کوئی شہر کی سربراہی پہ ہے، مختلف مناصب پہ۔ جس کو اللہ نے جو منصب دیا ہے اس کے نیچے جتنی اس کی رعیت ہے اس کے متعلق بھی سوال ہونا ہے۔ اپنے بعد میں تیرے سے پوچھوں گا تو نے کیا کیا، اپنی رعیت کے متعلق بتا، اس کے ساتھ تیرا سلوک کیا تھا۔ امانت یہ ہے کہ ہم جو منصب اللہ نے ہمیں عطا کیا اس کے ساتھ پوری دیانتداری سے عمل کریں، تب نفاق سے بچیں گے، وگرنہ العیاذ باللہ اس امانت میں خیانت کر کے کبھی بھی نہیں بچیں گے۔
میرے عزیز بھائیو، بعض اوقات انسان مزاح میں جھوٹ بول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کے اندر بھی جھوٹ سے منع فرمایا۔ یہ بھی نہیں، صرف ایک دنیا میں ایسا وقت ہے جب جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، جب دو خاندانوں کی کلیش ہو جائے، لڑائی ہو جائے، طلاق کی نوبت آ جائے، لڑنے مرنے مارنے پہ آمادہ ہو جائے، اس وقت جھوٹ کا سہارا لے کے بھائی تمہارے متعلق ان کا کوئی برا نظریہ نہیں ہے، بے شک وہ بہت زیادہ برے نظریے کے ساتھ، صلح کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے کے علاوہ کسی معاملے میں جھوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں دین ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اور لوگ بیچارے سمجھتے ہیں یہ اسلام کی بات کر رہا ہے۔ اور جو شخص رسول اللہ پہ جھوٹ باندھے، تو آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا اسے سمجھ لے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ یعنی اللہ ہر صورت کوئی رکھنا ایسا رہنے نہیں دیتے کہ جس کی وجہ سے ہم ایمان کی نعمت سے محروم ہو کے نفاق کی طرف چلے جائیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے آغاز میں بھی آپ کے سامنے اس دعا کا تذکرہ کیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا بھی کرتے تھے اور آپ تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من النفاق وسوء الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ نفاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وسوء الاخلاق، برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والاعمال، برے اعمال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والاہواء، اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بری خواہش، برے اعمال، برا اخلاق ہی انسان کو نفاق کی دلدل میں لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یظہر الزور ویفشی الکذب، قیامت کی نشانیوں میں یہ بہت بڑی نشانی ہوگی کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کریں گے۔ جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے کردار کو دیکھتے ہیں کسی بھی جگہ، تو ہمیں ہر طرف جھوٹ ہی پھیلا نظر آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس سنوات خدعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وہ جھوٹے کو بہت اچھا، نیک، بڑا اچھا سمجھیں گے، اور ایک سچے انسان کو برا تصور کیا جائے گا۔ انہوں تے عقل ہی کوئی نہیں، ایدی گل دے وچ چاشنی کوئی نہیں۔ فرمایا وَيُؤْتَمِنَ فِيهَا الْخَائِنُ، اور خیانت کرنے والے کو امانت دار تصور کیا جائے گا اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوبِيزَةُ، پھر روبیزہ بولے گی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ روبیزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی اصلاح کے لیے کمینے اور رذیل لوگ آ جائیں گے۔ آپ ٹیلی ویژن پہ جتنے بھی اینکر دیکھ لیں کون تھے، اور یہ ہمیں آج دین سکھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ کون سا دین ہوگا جو یہ لوگ سکھائیں گے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے اور یہ ان کی پوری جد و جہد اور کوشش ہوتی ہے مختلف مسالک کے علماء کو بٹھا کے، جو لوگوں میں آپس میں اختلاف کے مسائل ہیں ان پہ اتنی بحث کرواتے ہیں کہ انسان، ایک سادہ مسلمان اسلام سے ہی بیزار ہو جاتا ہے، کس کی بات مانوں اور کس کی نہ مانوں۔ تو العیاذ باللہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ معمولی اور کم ظرف لوگ بڑے بڑے مناصب پہ فائز ہو جائیں گے اور وہ سمجھیں گے، وہ فیصلے کریں گے، تو پھر لوگوں کے لیے خیر کے رستے بند ہوتے چلے جائیں گے۔
العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ 5 چیزوں کی طہارت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ دوسرا وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ وَأَمْوَالَنَا مِنَ الرِّبَا، اے اللہ میرے مال کو سود سے پاک کر دے۔ اے رحیم و کریم رب، جتنے یہ تیرے مسلمان بندے اور بندیاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ 5 چیزوں کی پاکیزگی ہم سب کو عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔